السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم بیک ٹو اندر بلاگ۔ تو آج کے بلاگ میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو۔ اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے دن کے 11 بج رہے ہیں اور مامی نے کپڑے دھوئے ہیں سارے جو کہ تار پہ لٹکے ہوئے ہیں، اور میرا بالکل بھی آرام نہیں، میڈیسن لے کے آئی ہوں لیکن اس سے بھی بالکل فرق نہیں پڑ رہا، مجھے بہت زیادہ پین ہو رہا ہے کل سے ہی نا۔ تو میں ابھی لیٹی ہوئی تھی، اٹھا ہی نہیں جا رہا مجھ سے کیونکہ میں کچھ کھا نہیں سکتی، اور جب بندہ کھاتا نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے جسم میں جان ہی نہیں ہوتی۔ دھوپ دیکھیں اتنی اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے آج، صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ تو یہاں پہ نا سب لوگ کھانا کھا رہے تھے، مامی کہتی ہیں کہ بریڈ لے لو، مجھے بریڈ نہیں اچھی لگتی لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں سینڈوچ بنا دیتی ہوں، تو انہوں نے مجھے سینڈوچ بنا کے دیا ہے۔ تو دیکھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کھا لوں، کیونکہ وہ بھی کہہ رہی تھی کہ جب تک کچھ کھاؤ گی نہیں تو اٹھ نہیں سکو گی، ہمت ہی نہیں رہے گی۔ تو یہاں پہ بس میں نے اس کا ایک بائٹ لیا ہے، اور بس میں اتنا سا کھاتی ہوں نا، اتنا سا بھی پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو اتنا شدید درد ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس چیز کا درد ہو رہا ہے۔ تو ابھی آج پھر رات کو ڈاکٹر کو کال کی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ اپنا میڈیسنس چینج کروں گا میں، آپ لوگ کل میڈیسنس لے آنا۔ تو ابھی آج ہو سکتا ہے لے جائیں میڈیسن ماموں، تو پھر وہ چینج کر دیں گے کیونکہ ہسبینڈ بھی بیمار ہیں، وہ تو جا نہیں سکتے۔ اور یہاں پہ پھر میں یہ میڈیسنس لے رہی ہوں اپنی، میں نے کر لیا تھا اپنا ناشتہ، 2-3 بائٹ لیے تھے، اس کے سے زیادہ مجھ سے کھایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اور آج امی لوگ بھی آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے۔ امی کو میں نے کال کی تھی، امی کہتی مجھے پوری رات نیند ہی نہیں آئی۔ امی صبح بھی اتنا رو رہی تھیں کہ دور بھی ہے نا تو پھر آنا جانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب ادھر کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر میرا دل اداس ہو جاتا ہے، میں بیمار ہوتی ہوں تو وہ اداس ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے نا وہ امی کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ آتے ہیں تھوڑی دیر میں دیکھنے کے لیے، تو آج امی لوگ بھی آئیں گے۔ اور میں نے آج کے ولاگ میں نا آپ سے کچھ اپنے میرڈ لائف کے بارے میں کچھ ڈسکشن کروں گی، آپ کو بتاؤں گی کہ میرا یہ جو ٹائم گزرا ہے، میرا 1.5 سال ہو چکا ہے، پونے 2 سال، تو یہ میرا کس طرح گزرا ہے، اور مجھے نئی نئی جب شادی ہوئی تو کتنی مشکلات پیش آئیں، کیا کچھ ہوا، وہ سارا کچھ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ تو جب میری شادی ہوئی تھی تو اس ٹائم ظاہر سی بات ہے میرے ماموں کا گھر تھا، تو اتنا مجھے پتہ نہیں چلا کیونکہ ہمارا یہی تھا کہ سمجھے ایک ہی گھر ہو نا، اس طرح کا تھا۔ اور میں پہلے سے جانتی بھی تھی اپنے ہسبینڈ کو کیونکہ ہمارا پہلے نکاح رہ چکا ہے، شادی سے پہلے نکاح ہوا تھا، تقریباً 1 سال پہلے نکاح ہوا تھا، اور منگنی میری رہی ہے تقریباً 9 سے 10 سال میری منگنی رہی ہے۔ تو ہم نا ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ تو ہمارا یہ تھا کہ ہم دونوں کو پتہ تھا کہ ہم دونوں کی سوچ کیسی ہے، ہم دونوں نے کیا بات کرنی ہے اور کس ٹائم پہ کیا بولنا ہے، تو یہ سارا کچھ نا پہلے سے ہی پتہ تھا۔ لیکن پھر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ پہلے آپ دونوں نا ساتھ نہیں رہ رہے ہوتے، جب ہم دونوں اکٹھے، آپ 2 پرسن اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک جگہ، تو کچھ نہ کچھ نوک جھوک لگی ہی رہتی ہے۔ تو اب ہم لوگ ولاگ بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم لوگ نہیں دکھا سکتے کہ ہمارے بھی نوک جھوک چلتی رہتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی ناراضگی چل رہی ہے تو کبھی راضی ہو گئے، تو یہ سب کچھ نا نارمل ہے، ہر کسی کی لائف میں یہ چلتا رہتا ہے۔ تو جب میری شادی ہوئی اور تب میں نے آپ کو جیسے ہی بتایا تھا میرے ہسبینڈ کا نا کام وغیرہ بھی تھا گھر کا، ماشاءاللہ سے کافی اچھا سیٹ تھے۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم گزرا تو آہستہ آہستہ نہ کر کے ہسبینڈ کا کام بھی ختم ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب گھر میں اس طرح کی سچویشن چل رہی ہوتی ہے نا تو پھر لڑائیاں جھگڑے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کیا کیا نا، میں نے اپنے ہسبینڈ کو کبھی بھی تنگ نہیں کیا، یہ میں اپنی تعریف نہیں کہہ رہی، بس میں بات کہہ رہی ہوں کہ میں نے انہیں کبھی نہیں کہا کہ میں نے یہ چیز لینی ہے تو لینی ہی ہے، اب نے مجھے لے کے دینی ہے۔ میں اپنے جتنے بھی اخراجات تھے جو بھی تھا میں سب کچھ اپنا خود کر لیتی تھی، کیونکہ ماشاءاللہ سے میں خود اپنا کام کرتی ہوں، تو میں اپنی ضرورت خود پوری کر لیتی تھی، میں نے انہیں کبھی بھی تنگ نہیں کیا۔ اور یہ والی بات مجھے میرے ہسبینڈ بھی کہتے ہیں کہ تم شکر ہے کہ تمہارا اپنا کام تھا کہ تم اس سچویشن میں تم نے میرا ساتھ دیا ہے کہ تم نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا۔ تو بس اس بات پہ نا ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ ہاں میں یہ ضرور کہتی تھی ہسبینڈ کو ہر ٹائم، میں یہ ابھی بھی کہتی ہوں کہ کوئی ایسا کام کریں کہ مطلب ہمارے گھر کے حالات تھوڑے بہتر ہو سکیں، ظاہر سی بات ہے وہ سارا کچھ تو میں نہیں اب کر سکتی،
تو یہ بات تو ہر لڑکی کہتی ہے، ہر عورت کا یہ خواب ہوتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ اچھا کمائے اور اس کی بھی ہر ضرورت پوری ہو اور گھر کی بھی ہر ضرورت پوری ہو۔ اور اس کے بعد میرے ہسبینڈ کا یہ تھا کہ وہ نا یہ نہیں ہے کہ اگر انہیں کوئی کچھ کہہ دے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے۔ وہ اگر میں انہیں کچھ کہتی ہوں تو وہ کسی کے بارے میں بھی کہتی ہوں، وہ پہلے ان سے بھی پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد نا وہ اس بات پہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے۔ کچھ ٹائم گزرا، اس کے بعد ماشاءاللہ سے میں نے کنسیو کر لیا، اور تھوڑا سا ٹائم گزرا تو ہمارے گھر میں ایسی سچویشن بن گئی، بس کچھ فیملی ممبرز ایسے تھے کہ ایسی باتیں انہوں نے کی جو کہ ہمارے گھر میں بہت ٹینشن بن گئی نا ان باتوں کی وجہ سے۔ میں کھل کے بات نہیں کر سکتی، بہت سی لڑائیاں جھگڑے ہوئے ہمارے گھر میں بھی، اور اس طرح نہیں کہ غلط یہ ہے وہ ہے، اس طرح جیسے عام طور پہ ہر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اس طرح کی نہیں تھی۔ میرے ماشاءاللہ سسرال والے بہت اچھے ہیں، میرا بہت ساتھ دیتے ہیں، لیکن جو باہر والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ انسان کو جینے نہیں دیتے۔ تو انہوں نے بہت کچھ کہا اور اس طرح کی نا الٹی سیدھی باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد میں اتنی زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی، اتنی زیادہ میں ڈپریشن میں گئی تھی کہ میرا مس کیریج ہو گیا۔ ان باتوں کی وجہ سے میرا مس کیریج ہو گیا تھا، اور اس پہ مجھے میرے ہسبینڈ نے بہت ڈانٹا تھا، فرسٹ ٹائم مجھے ڈانٹا تھا کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو، کیونکہ جب کوئی بات ہوتی ہے نا تو میں ایسی ہوں کہ اگر کوئی ایک بات مجھ پہ کر دیتا ہے نا، میں اس بات کو سوچتی ہی رہتی ہوں، وہ بات میرے دماغ سے نہیں نکلتی، نہیں جاتی میرے دماغ سے، اور شاید اسی وجہ سے لوگ فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، اور اس ٹائم پہ بہت سی ایسی باتیں ہو گئی تھیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے بھی مجھے بہت ڈانٹا تھا اس ٹائم پہ، میں خود بھی اس ٹائم پہ میں نے بس بہت مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا تھا اس ٹائم پہ، اور میں نے بس یہی کر لیا، میں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا، میں نے اب کسی سے کوئی بھی بات نہیں کہنی، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے ایک بات کرو گے نا وہ آگے 4 لگا کے بتائے گا۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، تو پھر میں نے سب کو چھوڑ دیا، میں کسی سے فضول بات نہیں کرتی، کسی سے کوئی بات ہی نہیں کہتی، بس میرے نے نا اپنی ایک لائف بنا لی، میں نے کہا بس میں ہوں، میرے ہسبینڈ ہے، اور میں نے اس کے علاوہ کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ تو میں نے اب یہ سارا کچھ چھوڑ دیا ہے، میں کسی کو بھی اپنی کوئی بات نہیں بتاتی، بہت اگر کبھی کچھ بتانا پڑ بھی جائے نا تو میں اتنا ڈیپلی جا کے نہیں بتاتی کہ کل کو کوئی بات ہونا تو یہ بندہ بات کر سکے، میں اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کرتی۔ اور کتنا ٹائم گزر جاتا ہے، ہمارے ریلیٹیوز ہیں، میں کسی کو بھی نہ کال کرتی ہوں نہ کوئی بات کرتی ہوں، ہاں اگر کوئی بہت بڑی بات ہو، اگر کسی کی ہاں شادی ہے یا عید ہے یا اس طرح، پھر میں بات کرتی ہوں، کالز کر لیتی ہوں، لیکن اب میں سوائے اپنی امی کے کسی سے بھی بات نہیں کرتی کال پہ۔ اور گھر میں بھی بس میرے ہسبینڈ ہے، ان سے بات کرتی ہوں، میری مدر ان لا ہے، میرے جو بھی دل کی بات ہوتی ہے میں ان سے کرتی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، بہت سپورٹیو ہے، میں ان سے اپنی باتیں شیئر کر لیتی ہوں۔ اور یہ ٹائم جتنا بھی میں نے گزارا ہے نا، میں نے بہت مشکلات دیکھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہسبینڈ کی طرف سے کوئی مشکل ہوئی ہو یا میری مدر ان لا ہے ان کی طرف سے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بس آپ کی لائف میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کا بس نہیں چلتا کہ کچھ نہ کچھ بس کرتے ہی رہیں۔ اور ابھی بھی میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اللہ پاک نے اتنا اچھا سسرال دیا، جو کہ مجھے سمجھتے ہیں، جو میرے گھر میں موجود ہیں لوگ وہ مجھے سمجھتے ہیں، میری بات کو سمجھتے ہیں، اور ابھی بھی نا اگر میں ان سے کچھ کہہ دیتی ہوں، اور ماشاءاللہ میرے ماموں ایسے، اگر میں ان سے کچھ کہتی ہوں نا مجھے یہ چیز چاہیے یا میں نے ایسے کہنا، اگر ان کے پاس کچھ بھی نہ ہونا پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ کر کے میری اس بات کو، اس خواہش کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اور سب سے بڑھ کر میرے ہسبینڈ جو میرا بہت ساتھ دیتے ہیں، ہر جگہ پہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا تو وہ ہمیشہ ماشاءاللہ میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس بات پہ میں بہت زیادہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میں آپ لوگوں سے بھی بس یہی کہوں گی کہ اپنی باتیں اپنے تک رکھیں، اگر ایک بات بھی آپ نے کسی سے کہہ دی ہے نا، آگے سے وہ 10 لگا کے آگے بتائیں گے، اور اتنے فساد بنتے ہیں نا، اتنے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے۔ تو
اور اب جب سے میں نے یہ سب کچھ چھوڑا ہے نا، فضول باتیں کرنی میں نے چھوڑ دی ہیں سب کے ساتھ، تو میری لائف بہت اچھی گزر رہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور یہ تھی کچھ ایڈوائس جو میں آپ کو دینا چاہتی تھی کہ آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو پلیز اس کام کو چھوڑ دیں۔ فضول یہ باتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا ان سے۔ اور میرا تو یہی مشورہ ہے کہ کسی نہ کسی کام میں لگے رہیں، بس خود کو بزی رکھیں۔ میں بھی یہی ہوتا ہے میرا کہ میں ولاگس بناتی رہتی ہوں، سوچتی رہتی ہوں کون سا ولاگ بنانا ہے، کیا ٹاپک رکھوں اس کا، کیا ہو، بس یہ سب کچھ سوچتی رہتی ہوں، اور دن میرا گزر جاتا ہے کبھی ہسبینڈ کے ساتھ تو کبھی گھر والوں کے ساتھ، تو بس اسی طرح میرا ٹائم گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور ماشاءاللہ اب لائف بھی اچھی ہے پہلے کی بہ نسبت۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ، امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ موسم بھی بہت حسین ہوا ہے آج، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملوں گی۔ بہت ساری دعائیں چاہیے آپ کی، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے، میرے ہسبینڈ کو، میری فیملی کو، میری امی کو، سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں بھی آپ کو اپنی ہر دعا میں یاد رکھوں گی، ٹھیک ہے جی؟ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔